جب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی نسبت پر جتنے میں دین کی باتوں کو کہنے سننے کی توفیق محمد فرمائی، تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما کر ہم سب کے نجات کے ذریعہ بنائے۔ دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے وادیٰ معصورہ جو نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع اور مختلف جگہوں پر پڑھنا ثابت ہے اور سنت ہے، اس کی تفصیل اور تشریح بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اس کی تفصیل، اس کی تشریح بیان کیا تھا میں نے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو وہ مستحضر ہوگا۔ آج مسجد سے نکلنے کی دعا انشاءاللہ اس پر کچھ گزارشات کروں گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں، مسجد سے جب نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألوک من فضلک، وکما قال علیہ السلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے الٹا پاؤں باہر نکالتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھا پاؤں پہلے داخل کرتے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کرتے۔ مسجد سے جب باہر نکلتے تو الٹا پاؤں پہلے باہر نکالتے اور اللہم انی اسألوک من فضلک کرتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور فرمائیں کہ جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب رحمت کے دروازوں کے کھولنے کا سوال کیا، درخواست کی کہ یا اللہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے، یعنی جتنے عنوانات رحمت کے ہیں وہ سب ہمارے لیے کھول دیجیے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلنا ہے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے تمام دروازے کھول دیجیے۔ یہ رحمت کے دروازے داخلے پر اور فضل کا سوال نکلنے پر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اگر آپ دیکھیں تو رحمت اور فضل ظاہراً ایک ہی معنی میں ہے اور ہمارے اور آپ کے نظر میں ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں یہ باریک بینی اور یہ دقیق اور یہ ماننے کا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے ذریعے ہے، اور نبی ہی اس طرح کی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمت کا جو لفظ ہے یہ
اخروی نعمتوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ جہاں رحمت کا لفظ آتا ہے تو وہ اخروی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو آخرت کے لیے بھی داخل ہوتا ہے کہ اللہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایسی نماز کی توفیق دے دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ قبول فرما لیں اور رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ اے اللہ ایسی تلاوت کی توفیق دے دیجئے مسجد میں داخلے پر کہ جس تلاوت کو آپ قبول فرما لیں اور رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اے اللہ ایسے ذکر کی توفیق دے دیجئے کہ جس ذکر کو آپ قبول فرما لیں اور آپ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ جتنے بھی عنوانات رحمت ہیں اے اللہ کھول دیجئے، اس لیے کہ اگر مسجد میں تمہیں داخل ہو گیا لیکن مسجد میں داخلے کے بعد آپ نے رحمت کے دروازے نہیں کھولے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ مسجد میں جا کر ہم فضول باتیں کرنے لگے، مسجد میں جا کر دنیا کی باتیں کرنے لگے، مسجد میں جا کر کے آپس میں دنیاوی معاملے میں ہم جھگڑنے لڑنے لگے، مسجد میں جا کر کے تماشائی بن جائے۔ تو اے اللہ پہلے ہی آپ سے سوال کر رہے ہیں میرا داخلہ مسجد میں نیک کام کے لیے ہو، عبادت کے لیے ہو، آپ کی رضا کے لیے ہو، جنت کے حصول کا سبب بنے۔ تو رحمت کے لیے قرآن کریم نے اخروی نعمت کے لیے بیان کیا ہے کس کو؟ رحمت کے لفظ کو۔ اور فضل کا لفظ جو ہے یہ دنیاوی نعمتوں کے لیے ہے، اور یہ دنیاوی نعمتوں کے سوال کے لیے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو کر عبادات کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو خوش کر کے اور اللہ کی مرضیات اور خوشنودی کو حاصل کر کے جب نکلتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے اللہ مار کے حیات کی طرف جا رہا ہوں، دنیا کی طرف جا رہا ہوں، طرح طرح کے آزمائشیں ہیں، اور مولا ہمیں اپنے فضل سے ان دنیاوی زندگی میں راحت و سکون عنایت فرما دیجیے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ اچھا رزق عنایت فرما دیجیے، دنیا رزق کمانے کی جگہ ہے۔ اے اللہ اچھی نوکری عنایت فرما دیجیے، اے اللہ اچھی روزی عنایت فرما دیجیے، اے اللہ اچھا اولاد عنایت فرما دیجیے، اے اللہ برکت والا، خوشنودی، خوشی والا، سکون والا، راحت والا مکان عنایت فرما دیجیے، اے اللہ آرام دہ گاڑی، یہ سب اللہ کے فضل میں سے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے فضل میں سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ لوگ عجیب آدمی ہو، کہتے ہو مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کرو اور مسجد سے نکلو تو الٹا پاؤں نکالو۔ یہ سیدھا الٹا دایاں بایاں کیا چیز ہے؟ مسجد میں تو جانا، مسجد میں تو جانا کا سیدھے پاؤں سے جائے تھا الٹے پاؤں سے جائے۔ آپ لوگوں نے یہ قید لگا دیا میرے بھائی اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دایاں اور بایاں ہی تو دین ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع دین ہے، اللہ کے رسول کی اتباع سے الگ ہو گئے وہ دین نہیں۔ مسجد میں دونوں طرح سے داخل ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر داخل ہوگا، کیا مطلب؟ مسجد میں داخل ہوگا اور سیدھا پاؤں پہلے داخل کرے گا، اور مسجد سے نکلنا ہے تو الٹا پاؤں نکالے گا۔ جیسے اس نے یہ دو کام کر لیا، سیدھے اور الٹے معاملے کو سنت کی نیت سے کر لیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری محبوبیت تمہیں مل گئی۔ اس کی دلیل ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میری محبوبیت چاہتے ہیں، میرے دوست بننا چاہتے ہیں اور میرے بننا چاہتے ہیں، میری ولایت لینا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا پاؤں داخل کیا. جس وقت سیدھا پاؤں داخل کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اللہ کی محبوبیت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور وہ نورانیت اور روحانیت اللہ کی طرف سے آئے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور معاملہ یہ ہے الٹا اور سیدھا کا فرق، جس کو ہم آپ نہیں سمجھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک من فضلی، اے اللہ اپنا فضل عنایت فرما دی. اب دیکھیں آدمی دنیا میں مسجد سے نکلتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگتا ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی تجارت کے لیے جاتا ہے، کوئی زراعت کے لیے جاتا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف کام ہیں ان کے، اور وہاں جا کر کے مشغول ہو جاتے ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل تجارت، اللہ کا فضل دکان، اللہ کا فضل زراعت، اللہ کا فضل ملازمت، اللہ کے فضل میں سب کچھ آتا ہے، فضل میں سب کچھ آتا ہے. تو آپ اس کو فضل کیوں کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اختیار کیا، ہم کرتے ہیں، وہ محنت کی کمائی ہے میری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکے سے اور انسان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے اور اس ظلم اور دھوکے سے نکالا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ جتنی باہر کی دمک چمک ہے، حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو. اللہ کا فضل نہ ہو. بڑی سے بڑی دکان ہے، اس میں مال کروڑوں کے ڈال دیے گئے، بورڈ بھی لگا دیا گیا، روشنیاں بھی لگا دی گئی، آنکھیں نہیں ٹھہرتی اس کی روشنی پر. لیکن میرے بھائی سب کے بعد انسان دکان کھولتا ہے. اب گاہک کو بھیجنے والی ذات کون ہے؟ بولو. اللہ پاک ہے نا. اللہ پاک ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کروڑوں کے مال ہوتے ہوئے صبح سے شام تک 1 روپے کا نفع نہ ہو. رات و دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاہک کا بھیجنے والا اور اس کروڑ سے نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی قرآن نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز پڑھو، باہر نکلو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاشو، اللہ کے فضل کو تلاشو. یہ دکان پر گاہک کا بھیجنا یہ اللہ کا فضل ہے. آپ روز دیکھتے ہیں ایک چیز شادمان ٹاؤن میں آپ کی ملتی ہے، اسی قیمت میں ملے گی، دکان میں جائیں اس قیمت میں مل جائے گی. آپ یہاں نہ لے کر کے صدر جاتے ہیں، اور صدر میں بھی ایک لائن سے 10 دکان اسی چیز کی، کسی ایک دکان میں آپ جاتے ہیں. یہ شادمان سے صدر تک لے جانا اور صدر کے 10 دکان میں سے کسی ایک دکان میں آپ کو جانا، یہ آپ کے بس کی چیز تھی؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ پاک نے آپ کے ذریعے اس دکاندار کو نفع دینا ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. یہ گاہک کا بھیجنا کس کا ہے؟ یہ دھوکہ میں نہ کھائے کہ یہ تجارت، یہ کروڑوں کا مال ہمیں نفع پہنچا رہا. نہیں، اللہ پاک فرماتے نفع دکان نہیں دے رہا، نفع میں دے رہا ہوں. نفع کیا کر رہا ہوں؟ میں دے رہا ہوں. دکان اگر نفع دیتا تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک دکان میں بیٹھے رہتے، کوئی بھی اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. کروڑوں روپے لگائے ہوئے نقصان میں چلے جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں نفع نہیں دیتی بلکہ اللہ کی ذات کی طرف سے نفع اور نقصان ہوتا ہے. ہمیں ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا ذکی کیفی رحمہ اللہ تعالی مفتی شفیع صاحب نبر اللہ مرتضی کے صاحبزادے تھے، اور اللہ والے آدمی تھے، تقی عثمانی کے بڑے بھائی. یہ لاہور میں ہوا کرتے تھے. ان کا مکتبہ تھا، تجارت تھی، کتاب کی دکان تھی. تو ایک روز بیان فرمانے لگے کہ شدید بارش ہو رہی تھی. صبح کو دکان کھولنے کا معمول تھا. جب دکان کا وقت آیا تو بارش موسلادھار ہو رہی ہے. ان کا بھائی سوچو بیکار ہے، دکان تو چلے گی نہیں، مارکیٹ نہیں کھلی ہوگی. پھر دل میں آیا کہ بھائی تمہارا کام ہے دکان کھولنا اور گاہک کا بھیجنا اللہ کا کام ہے. چلو کام میں چھتری لیا، میں آیا دکان کھول دی، اور گاہک تو کوئی تھا نہیں. قرآن کریم لے کے تلاوت کے لیے بیٹھ گئے. اب جیسی تلاوت کرنا بیٹھا تو ایک بعد ایک آنے لگے، کتابیں لینے لگے. اب اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی
کہ اس بارش میں کوئی برساتی ہونے ہوئے، کوئی چھتری ہونے ہوئے، کوئی اور چیز اور کر کے آ رہا ہے، کیا مجھے مسئلہ اور کیا مجبوری کی ہو گئے؟ چند گھنٹے کے بعد بھی لے سکتے تھے۔ فوراً جواب آیا کہ میاں اللہ پاک نے یہاں بھیجا ہے، تم نے دکان کھولا، نفع دے رہا، اللہ کا کام ہے، اللہ نے بھیج دیا اللہ نے، ہاں یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا یہ فضل ہے، دے رہا نہیں، تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ ہمیں دکان دے رہا ہے، اس دھوکے میں نہیں رہو کہ تجارت دے رہا ہے۔ ملازمت ہے اللہ پاک، ملازمت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا۔ ایک آدمی اس امید پر رکھتا ہے پہلی تاریخ سے 30 تاریخ تک کے آخری دن میں ہمیں پیسے ملیں گے۔ میں نے بال بچوں کی محنت کی، اب اس کے ذہن میں کہ محنت سے ہمیں پیسہ ملا۔ اللہ پاک کہتے ہیں تمہاری محنت تو تم نے کیا ہے، لیکن یہ محنت ہمارا فضل ہے، ہم نے تمہیں توفیق دی، اس وجہ سے تمہیں ملا۔ یہ ڈگریاں لوگ سمجھتے ہیں اتنی بڑی ڈگری لے لیں اور میں خوب کماؤں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں ہزار لوگ ایسے ہیں بڑی ڈگریاں لے کر کے دوڑتے پھر رہے، انہیں ملازمت نہیں ملتی۔ اللہ جب چاہے گا تو اس ڈگری سے فائدہ پہنچوائے گا، اللہ نہ چاہے گا تو اس ڈگری کے پورا کرنے سے بھی بندہ نہیں۔ حقیقت اور حیثیت اسی نارتھ ناظم آباد میں، اسی پٹی میں، بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 90 کی، ایک بہت بڑے انجینئر ہے، اور میرے عمر کے اس زمانے میں تھے 30 سال پہلے کی بات۔ ایک جگہ میرا بیان تھا تو ڈاکٹر ولی جی نے نظرات کے تھے وہاں، وہ بھی تشریف لائے۔ بیان کے بعد مجھ سے پوچھا کیا عمر آپ کی؟ میں نے کہا اتنی عمر ہے۔ انہوں نے کہا میری 68 سال کی عمر ہے۔ تو کہا کہ میں فلاں امریکہ کی فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا اور یہ ڈگریاں میرے پاس، لیکن مولانا 30 سال سے دوڑ رہا ہوں، 30 سال سے نوکری کے لیے دوڑ رہا ہوں، نوکری نہیں ملی، تو میں نے گزشتہ ہفتے یہ کیا کہ ساری ڈگریاں لی، پھاڑی اور آگ لگا دیا۔ ڈگری پھینکنے کرتا ہوں، اللہ پھینکتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں اس دھوکے سے نکلو، اس دھوکے، یہ فضل میرا ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میں دیتا ہوں تمہیں، تمہارا کام ہے بیٹھنا، آگے بڑھانا میرا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب مسجد سے نکلو تو اللہ سے اللہ کا فضل لاؤ کہ اے اللہ دنیا میں جا رہے ہیں، ایک طرف تو گناہوں سے ہمیں بچا دیجیے، وہ کام سے ہمیں بچا دیجیے جس سے اپنا راز ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہماری نظروں کی حفاظت، ہمارے دل کی حفاظت، ہمارے ذہن کی حفاظت فرما دیجیے، اور دوسری طرح مولا ہمیں اپنا فضل عنایت فرما دیجیے، ہر جگہ آپ کا فضل ہمیں ملے، ہم آپ کے فضل کے محتاج ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب میرے بھائی اور دوستو، مسجد میں آتے ہوئے آدمی اللہ کی رحمت کا سوال کرے، مسجد سے نکلتے ہوئے آدمی اللہ کے فضل کا سوال کرے، مسجد میں آتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرے، تو اللہ پاک اس کو رحمت نہ دیں گے، اور اللہ پاک اپنے فضل میں سے اس کو نوازیں گے۔ جب انسان یہ مانگے گا نا تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے، اور رحمت بھی دیں گے اور فضل بھی دیں گے، اور جہاں اللہ کی رحمت مل گئی آخرت بن گیا، اور اللہ کا فضل مل گیا دنیا بن گئی، دونوں عالم ہمارے بن گئے، انشاءاللہ ہم خوشحال زندگی گزاریں گے، یہاں بھی کامیابی ہوگی اور وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اس پس منظر میں مسجد میں داخلہ اور مسجد سے نکلنا عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی عرفان بھائی کی اہلیہ کی صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا